بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد باب ما جاء فی صفت شرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب من زمزم وهو قائم۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ باب قائم فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کا جو انداز مبارک تھا، آپ کا جو پینے کا طرز تھا وہ کیا تھا۔ سب سے پہلی حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب من زمزم وهو قائم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی نوش فرمایا، آپ اس وقت کھڑے تھے۔ حدیث میں پانی پینے کے آداب میں یہ ذکر ہوا ہے کہ انسان کو بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، بلکہ بعض احادیث میں زیادہ ممانعت آئی ہے، فرمایا کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی نہ پیے، اگر بھول کر کوئی پی لیتا ہے تو قے کر دے۔ اور بعض احادیث میں کھڑے ہو کر پانی پینے کا جواز بھی آیا، اس لیے یہاں پر ان تمام احادیث کو دیکھتے ہوئے یہ تطبیق دی گئی ہے کہ زمزم کا پانی اور وضو سے بچا ہوا پانی وہ تو کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں۔ عام پانی انسان کو ادب یہ ہے کہ بیٹھ کر پینا چاہیے، کبھی کبھار کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی کھڑے ہو کر بھی پانی نوش فرمایا۔ تو آداب یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ انسان بیٹھ کر پیے، اکثر احادیث یہی بتا رہی، کبھی کبھار کسی وجہ سے کھڑے ہو کر بھی پانی انسان پی سکتا ہے، اور زمزم کا پانی اور وضو سے بچا ہوا پانی یہ کھڑے ہو کر پینا جائز ہے۔ جائز ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کا بہت خاص اہتمام کرتے ہیں، ایسے فرض سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زمزم کا پانی بیٹھ کر پینا جائز ہی نہیں، یہ غلط ہے۔ جائز ہے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر، اور کوئی انسان اگر بیٹھ کر پیے تب بھی جائز ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرب من زمزم وهو قائم، آپ نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر نوش فرمایا۔ اب یہ کھڑے ہونا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے بیان فرما دیا کہ کھڑے ہو کر پینا جائز ہے، اور بعض علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر چونکہ کنویں سے پانی کھینچا جاتا تھا اور وہاں رش وغیرہ ہوتا تھا، بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی تھی، اس عذر کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پانی نوش فرمایا۔ بہرحال دونوں صورتیں جائز ہے، بیٹھ کر بھی انسان پی سکتا ہے، کھڑے ہو کر بھی انسان پی سکتا ہے۔ عام حالات میں پانی کے آداب میں سے ہے کہ انسان بیٹھ کر پیے۔ زمزم اور وضو کا پانی یہ کھڑے ہو کر پینا بھی جائز ہے، دوسرا پانی بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو بیٹھ کر پیا جائے۔ دوسری حدیث ہے عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشرب قائما وقاعدا، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نے بیٹھ کر بھی پانی نوش فرمایا اور آپ نے کھڑے ہو کر بھی پانی نوش فرمایا۔ تو دونوں صورتیں جائز ہیں۔ آداب میں سے یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ انسان بیٹھ کر پانی پیے، کیونکہ بعض دوسری روایات ہیں جن سے ممانعت بھی ہے کہ انسان کھڑے ہو کر نہ پیے، لیکن یہ کہ جائز ہے، اگر کبھی کبھار انسان کھڑے ہو کر بھی پی لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مستقل کھڑے ہو کر پانی پینے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے ان دوسری حدیث کی بنیاد پر جن میں ممانعت واجب ہوئی ہے۔ تیسری حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں سقیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من زمزم، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو زمزم کا پانی پیش فرمایا، فشرب وهو قائم، آپ نے کھڑے ہو کر اس کو نوش فرمایا۔ یہ نہیں کہ آپ اتفاق اس وقت بیٹھے تھے اور پانی کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، بلکہ آپ کی حالت مبارکہ یہی تھی کہ آپ اس وقت کھڑے تھے، اسی حالت میں آپ نے وہ پانی نوش فرمایا۔ چوتھی حدیث نزال ابن صبرہ سے، یہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں اتی علی رضی اللہ عنہ بکوز من ماء، امیر المؤمنین سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی کا کوزہ لایا گیا، وہ فی الرحبہ، اور آپ ایک کوفہ کے مسجد کے میدان کے اندر تھے، وہ کھلی جگہ تھی جو مسجد کا خلاصین تھا، وہیں پر
آپ فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ نے اس برتن سے پانی لیا، ہاتھوں کو دھویا، کولی فرمائی، ناک میں پانی ڈالا اور چہرہ دھویا، بازو دھوئے اور سر کا مسح فرمایا، تو ہلکا وضو فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے بچا ہوا پانی وہ کھڑے ہو کر نوش فرمایا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وضو ہے اس شخص کا جو بے وضو نہ ہو، اور فرمایا کہ ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے ایسا ہی فرمایا۔ یہاں پر 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ہلکا وضو فرمایا، اعضاء کو ایک مرتبہ دھویا۔ وضو میں 3 طریقے ہیں کہ ہر عضو کو 3 دفعہ دھونا، 2 دفعہ دھونا اور ایک مرتبہ دھونا۔ ایک مرتبہ دھونا تو فرض عین ہے، اس کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں۔ 2 دفعہ دھوئے تو افضل ہے، 3 دفعہ دھوئے تو سنت ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے، سب سے زیادہ بہتر طریقہ ہے کہ انسان 3 دفعہ اعضاء کو دھوئے۔ تو 1 سے 2 افضل ہے اور 2 سے 3 سب سے زیادہ افضل ہے۔ مسنون طریقہ بھی ہے کہ انسان 3 دفعہ دھوئے۔ یہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ہاتھوں اور چہرے کو دھویا اور فرمایا کہ چونکہ میرا پہلے سے وضو تھا تو جس شخص کا وضو ہو پہلے سے وہ ایک مرتبہ بھی اعضاء کو دھو لے تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے سے باوضو شخص ہے تو وضو نہ بھی کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر ایک مرتبہ اعضاء کو دھو لے تو حدیث میں آتا ہے کہ جو پہلے سے وضو انسان کا ہو اور وہ دوبارہ وضو کرتا ہے تو الوضو علی الوضو نور، کہ وضو کے اوپر وضو کرتا ہے تو یہ مزید نورانیت کا باعث ہوتا ہے، مزید رحمت اور برکت کا باعث ہوتا ہے، اس سے مزید انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ دوسری چیز کہ آپ نے وضو کا بچا ہوا پانی وہ کھڑے ہو کر نوش فرمایا، اور فرمایا کہ اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی بھی انسان زمزم کے پانی کی طرح کھڑے ہو کر پی سکتا ہے، اور یہ آپ نے جواز کے لیے فرمایا کہ اس طرح بھی جائز ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نے بھی ایسے فرمایا۔ تو اس لیے اگر کوئی وضو کا بچا ہوا پانی انسان کھڑے ہو کر پیتا ہے اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ 5ویں حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتنفس فی الاناء ثلاثا اذا شرب۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برتن کے اندر 3 سانس لیا کرتے، یعنی برتن کے اندر نہیں، مراد اس کا مطلب ہے کہ برتن سے جب پانی نوش فرماتے تھے تو اس میں 3 سانس لیا کرتے، اور سانس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پانی پیا پھر برتن ہٹا لیا پھر سانس لیا، پھر پانی پیا پھر سانس لیا، پھر اس طرح پانی پیا پھر برتن دور کر کے سانس لیا، برتن کے اندر سانس لینا نہیں۔ وَيَقُول، تو آپ فرماتے تھے ہوا امرا و اروا، کہ یہ جو سانس لینا ہے، سانس لے کر پانی پینا ہے، یہ زیادہ خوشگوار بھی ہوتا ہے اور زیادہ اروا، انسان کو زیادہ سیراب کرنے والا بھی، طبیعت کی بھی زیادہ موافق ہے اور انسان کو زیادہ اس کا اچھی طرح وہ پانی سے سیراب بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسانی صحت کی بھی انتہائی یہ موافق ہے کہ انسان کو ٹھہر ٹھہر کر پانی پینا چاہیے اور 3 سانس میں پینا چاہیے، 2 سانس درمیان میں اور 1 آخر میں لینا۔ اگلی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا شرب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پانی نوش فرماتے تھے تنفس مرتين، تو آپ 2 مرتبہ سانس لیتے تھے۔ یہاں بھی وہی پہلی حدیث کے مطابق ہے کہ 2 دفعہ بیچ میں اور 1 آخر میں، تو اس طرح کل 3 سانس آپ لیا کرتے تھے۔ تو اس لیے پانی جب انسان پیے اکٹھا ایک ہی سانس کے اندر نہ پیے، یہ انسانی صحت کے لیے بھی انتہائی ناموافق ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اسے 3 سانس لے، 2 درمیان میں اور 1 آخر میں لے لے، اور برتن کے اندر ہی سانس نہیں لینا چاہیے بلکہ برتن الگ کر کے پھر انسان سانس لے، پھر دوبارہ برتن کو اپنے منہ کے قریب کرے۔ حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، فرماتی ہیں دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے، فشرب من فی قربہ، آپ نے ایک مشکیزے کے منہ سے پانی نوش فرمایا، معلقۃ، جو لٹکا ہوا تھا، قائما، آپ اس وقت کھڑے تھے۔ عرب میں عادت ہوتی تھی کہ مشکیزہ ہوتا تھا چمڑے کا، اور اس کے اندر پانی سے اس کو بھر دیتے تھے اور اس کو پھر لٹکا دیتے تھے۔ تو مشکیزے سے عام طور پر چھوٹے برتن میں پانی ڈالا جاتا تھا، اس سے پانی پیا جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت کبشہ فرماتی ہے کہ آپ میرے یہاں تشریف لائے تو آپ نے اسی مشکیزے سے منہ لگا کے
آپ نے پانی نوش فرمایا۔ فقمت الی فیہا فقطعتہ، تو میں کھڑی ہوئی اور میں نے آگے سے مشکیزے کا منہ کاٹ دیا۔ جب آپ نے پانی نوش فرمایا، اب وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب مبارک اور آپ کے ہونٹ مبارک لگے تھے، تو فرماتے ہیں کہ وہ برکت کے لیے فوراً وہ جگہ میں نے کاٹ دی۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ جہاں آپ کا منہ مبارک لگا تو فوراً وہ جگہ کاٹ کے اپنے پاس محفوظ رکھ لی کہ یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک لگے۔ عام طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکیزے سے وہ منع فرمایا کہ کسی بڑے برتن کو منہ لگا کر انسان نہ پیے۔ یہاں آپ نے کسی عذر کی وجہ سے پیا کہ ہو سکتا ہے برتن ہو نہ، یا بیان جواز کے لیے کہ جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ چنانچہ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص نے مشکیزے کو منہ لگا کر پیا تو اس کے اندر سانپ تھا، وہ نکل آیا، اس لیے اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ممانعت فرما دی۔ تو اب ممانعت کی جو وجہ ہے وہ انسانی صحت کی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اس کی کہ زیادہ پانی نکل آئے اور اس کے منہ میں چلا جائے، وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، اور کوئی اندر کوئی کیڑا مکوڑا پانی میں وہ چلا جائے، اس وجہ سے بھی آپ نے منع فرمایا۔ لیکن بیان جواز کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نوش فرمایا۔ آپ بعض دفعہ کوئی کام فرماتے تھے، اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ کام کرنا جائز ہے، اور یہ جو منع فرمایا یہ شفقت کے لیے، انسانی صحت کے لیے۔ کوئی اگر انسان ایسا نہیں کرتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ اب بھی کوئی انسان بڑے برتن سے سر منہ لگا کے پانی پیے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ اس طرح پینا بھی جائز ہے، لیکن بہتر طریقہ آپ نے بتایا کہ وہ چھوٹے برتن میں لے کر انسان اس سے پیے۔ سمامہ بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتنفس فی الاناء ثلاثا، کہ آپ جب برتن سے پانی پیتے تھے تو 3 سانس لیا کرتے تھے۔ وزعم انس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتنفس فی الاناء ثلاثا، اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح 3 سانس لیا کرتے تھے۔ اگلی حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی ام سلیم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم کے ہاں تشریف لائے۔ وقربۃ معلقہ، اور مشکیزہ لٹکا ہوا تھا۔ فشرب من فم القربہ وهو قائم، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر بھی مشکیزے کے ساتھ اپنا منہ مبارک لگایا اور وہاں پر آپ نے کھڑے ہو کر پانی نوش فرمایا۔ فقامت ام سلیم، تو یہاں انس کی والدہ ام سلیم بھی کھڑی ہوئی، الی راس القربہ، مشکیزے کے منہ کی طرف، فقطعتھا، اور انہوں نے اس کو آگے سے کاٹ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ اور یہ آپ کا ادب بھی تھا، آپ کے ساتھ محبت تھی کہ آپ یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک لگائے تو یہاں کسی اور کا منہ نہیں لگنا چاہیے، اور اس مبارک جگہ کو، اس مبارک چیز کو انہوں نے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ آخری حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یشرب قائما، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعض دفعہ کھڑے ہو کر بھی پانی نوش فرما لیا کرتے تھے۔ تو کھڑے ہو کر بھی پانی پینا جائز ہے، خاص طور پر زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی، اور دوسرا پانی بھی جائز ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری روایات میں بعض میں ممانعت بھی فرمائی ہے۔ اس لیے جو ممانعت ہے وہ امت کی شفقت کے لیے، آسانی کے لیے، اور ادب بھی ہے، بہتر بھی ہے کہ انسان بیٹھ کر پیے۔ کبھی کبھار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواز کے لیے، آسانی کے لیے کھڑے ہو کر بھی پانی نوش فرمایا، تو اس لیے کھڑے ہو کر بھی پینا جائز ہے، لیکن عام حالات میں دوسری حدیث کی بنیاد پر آپ کا جو ارشاد ہے وہ یہ کہ پانی انسان کو بیٹھ کر پینا چاہیے۔ باب ما جاء فی تعطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو لگانے کے بارے میں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم عطر پر اور اپنے لباس پر آپ خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مسند ابی اعلیٰ میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس راستے سے تشریف لے جاتے تھے تو اتنی خوشبو آتی تھی آپ کے جسم اقدس سے کہ بعد میں آنے والا شخص یہ سمجھ سکتا تھا کہ آپ اس گلی سے تشریف لے گئے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگایا کرتے۔ آپ کے جسم عطر کے اندر خود خوشبو موجود تھی، اور آپ کے جسم مبارک سے، آپ کے پسینے مبارک سے خوشبو آتی تھی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ
حضرت ام سلیم کے ہاں تشریف فرما تھے تو آپ کو پسینہ آ رہا تھا، تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پسینہ ایک شیشی کے اندر جمع فرما تھے. تو آپ جب جاگے تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے، کیا کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا یا رسول اللہ ھذہ من اطیب طیبنا، یہ ہماری سب سے اعلیٰ خوشبو ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں. اس پسینہ مبارک کو ہم خوشبو کے اندر ملائیں گے اور وہ والی جو خوشبو ہوگی وہ سب سے اعلیٰ خوشبو ہوگی ہماری. حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ان کے پیٹ پر اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو اب ان سے اتنی خوشبو آتی تھی ساری زندگی کہ ان کی 4 بیویاں تھیں، ہر بیوی کی خواہش ہوتی تھی میں زیادہ خوشبو لگاؤں، لیکن پھر بھی ان کے برابر خوشبو نہیں ہوتی. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ آپ کے جسم عطر سے اتنی زیادہ خوشبو مہکتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ پھر بھی خوشبو کا استعمال فرمایا کرتے تھے اور آپ نے امت کو بھی حکم دیا خوشبو کے استعمال کرنے کا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ڈبیا تھی، یطیب منہا، اس کے اندر خوشبو ہوتی تھی تو آپ اس سے خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے. دوسری حدیث حضرت ثمامہ بن عبداللہ سے فرماتے ہیں کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا یرد الطیب، انہیں کوئی خوشبو اگر ہدیہ دیتا تو اس کو واپس نہیں فرماتے تھے، اور فرماتے تھے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یرد الطیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہ تھی کہ آپ بھی خوشبو کو واپس نہیں فرمایا کرتے تھے، خوشبو کا تحفہ آپ قبول فرمایا کرتے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا ترد، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو واپس نہیں کیا جاتا، لوٹایا نہیں جاتا. کوئی انسان ہدیے میں پیش کرے اس کا ہدیہ رد نہیں کیا جاتا، اس کو قبول کیا جاتا. الوسائد، کوئی انسان تکیہ پیش کرے تو اسے لے لینا چاہیے. کہ انسان بیٹھا ہے دوسرا اس کے تکیہ اس کو پیش کر رہا ہے، یہ کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں لیتا، کہا نہیں تکیے کو لے لے. والدہن والطیب، خوشبو اور تیل، یہ ایک ہی چیزیں دونوں. تیل کو انسان کسی کو تحفے میں دیتا ہے یا خوشبو، یہ بھی واپس نہ کرے. اور چوتھی چیز ہے واللبن، دودھ. ان 3 چیزوں کو جب کوئی انسان کسی کو تحفے میں پیش کرے تو ان کو واپس نہیں کرنا چاہیے، ان کا تحفہ قبول کر لینا چاہیے. چوتھی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ، مردوں کی خوشبو وہ ہے جس میں خوشبو ظاہر ہو اور خفی لون، اس میں رنگ کم ہو. وطیب النساء، اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے ما ظہر لونہ، جس کا رنگ واضح ہو، وخفی ریحہ، اور اس کی خوشبو پوشیدہ ہو. تو عورتیں رنگ والی خوشبو استعمال کریں جس میں رنگ وغیرہ ہو، خوشبو کم ہو، اور مرد ایسے جس میں رنگ کم ہو خوشبو زیادہ ہو، کیونکہ مرد باہر نکلتے ہیں تو باہر ان کی خوشبو اگر آ جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عورتیں وہ اگر اس طرح خوشبو لگائیں گی تو ظاہر ہے غیر محرم ان کی خوشبو کو سونگھ لیں گے بعض دفعہ. تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ممانعت فرمائی ہے کہ عورت ایسی تیز خوشبو لگائے اور خاص طور پر باہر پھر نکلے تو آپ نے بہت سخت وعید اس کے بارے میں ارشاد فرمائی. اس لیے عورتوں کو عام حالات کے اندر ہلکی خوشبو استعمال کرنی چاہیے، اور اگر کوئی تیز خوشبو استعمال کرتی بھی ہیں تو پھر وہ گھر کے اندر ہوں، باہر خوشبو لگا کر نہ نکلے. باہر لگانے پر بہت سخت وعید ہے کہ عورت اگر خوشبو لگا کر وہ باہر نکلتی ہے اور غیر محرم کے پاس سے گزرتی ہے وہ اس کی خوشبو سونگھتا ہے، احادیث میں اس پر بہت سخت وعید آئی. عن ابی عثمان النہدی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان نہدی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اعطی احدکم الریحان، جب کسی کو ریحان خوشبو دی جائے فلا یردہ، اس کو واپس نہ کرے، فانه خرج من الجنہ، یہ جنت سے نکلی. جنتی خوشبو ہے، کوئی ریحان ایک خوشبو ہوتی ہے، وہ کوئی تحفے میں پیش کرتا ہے، ویسے بھی خوشبو رد نہیں کرنی چاہیے. پچھلی حدیث میں گزارا کہ خوشبو اور دودھ اور تکیہ یہ رد نہ کرے، اس لیے کہ معمولی چیزیں اس پر کوئی اتنا بوجھ بھی نہیں ہوتا کسی پر، تو وہ کوئی انسان دیتا ہے محبت کے لیے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے. تو یہاں پر ریحان کے بارے میں خاص طور پر یہ جنتی چیز ہے، اس کو واپس نہیں کرنا چاہیے. عن جریر بن عبداللہ، آخری حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، صحابی رسول ہیں سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لشکر پیش ہوا، آپ نے اس لشکر کو جہاد پر بھیجنا تھا،
آپ نے ان کا معائنہ فرمایا، ان کو دیکھا بھئی یہ اس قابل ہیں کہ جہاد پر جا سکے نہیں جا سکے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارک یہ تھی کہ آپ پورے لشکر کا معائنہ فرماتے تھے پھر اجازت دیتے تھے۔ تو جریر بن عبداللہ صحابی یہ جب تشریف لائے تو فرماتے ہیں عرضت بین یدی عمر بن الخطاب، میں عمر کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا بھی ایک تہمت باندھو، اوپر والا چادر اتار دو، صرف تہمت باندھ کے ذرا چلو، چل کے دکھاؤ کہ آپ اس میں جہاد کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے تہمت باندھی اور اس کے بعد میں چلا۔ تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر نے فرمایا کہ خذ رداک، اپنی چادر لے لو، اور پھر آپ نے قوم کو فرمایا کہ ما رأیت رجلا احسن صورتا من جریر، کہا میں نے زندگی میں جریر بن عبداللہ سے زیادہ خوبصورت شخص نہیں دیکھا، الا ما بلغنا من صورت یوسف، ہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے بہت زیادہ حسن تھا ان کا، لیکن فرمایا کہ اس امت میں حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا حسن بہت زیادہ۔ چنانچہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ان کو یوسف حاضر الامہ کہا جاتا ہے، اس امت کے یوسف ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن تو بہت زیادہ، یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ تھا، اور باقی یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور تھا، تو کہا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن وہ تو نہیں ہے، وہ تو بہت زیادہ تھا، لیکن یہ کہ میں نے اپنی زندگی میں جو عام افراد دیکھے ہیں ان میں اتنا خوبصورت شخص میں نے نہیں دیکھا۔ ویسے بات تو خوشبو کی چل رہی تھی، تو یہاں خوبصورتی کی حدیث بھی لے آئے کہ خوشبو کو بھی خوبصورتی کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے، اس لیے انسان کا اس کا حسن کا تقاضا بھی ہے، خوبصورت رہنے کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان خوشبو لگاتا ہے، تو اس لیے خوشبو لگانی چاہیے انسان کو، اور خاص طور پر مردوں کو خوشبو لگانا، اور تیز والی جس کا رنگ کم ہو اور رنگ بالکل نہ ہو بلکہ، اور اس کی خوشبو تیز ہو، اور عورتیں جو ہیں وہ ایسی خوشبو لگائیں جس کا رنگ زیادہ ہو اور اس کا خوشبو اس کی کم ہو، اور اگر عورت گھر سے باہر جا رہی ہے پھر اسے خوشبو نہیں لگانی چاہیے۔ حدیث میں اس پر سخت قسم کی وعید اور سخت ممانعت آئی ہے۔ بہرحال ان تمام حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم اطہر سے خوشبو بھی آتی تھی، اس کے باوجود آپ خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے، اور خاص طور پر انسان جب کسی مجمع میں جائے، جمعے کی نماز کے لیے یا فرض نماز کے لیے جا رہا ہے، عید کے لیے جا رہا ہے، یا کسی مجمع میں جا رہا ہے، کسی مجلس میں جا رہا ہے، دفتر میں جا رہا ہے جہاں اور لوگ بھی ساتھ ہیں، تو وہاں پر اس کو خاص طور پر خوشبو لگانی چاہیے تاکہ اگلا جو انسان ملے اس کو اس کے پسینے کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، اور وہ انسان خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ رہ سکے، اس کے ساتھ بات چیت کر سکے، کیونکہ طہارت صفائی بھی ایمان کا حصہ ہے، تو اسی طرح خوشبو لگانا یہ بھی شریعت کا تقاضا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔